میں اس دن بھی چچی کی دکان پر گاہکوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ گرمی اپنے پورے جوش پر تھی، پسینہ میرے چہرے سے بہہ کر گردن تک آ رہا تھا، مگر چچی کے لہجے کی سختی اس سے بھی زیادہ جلانے والی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اونچی آواز میں بولی، ارے زاہد، جلدی ہل جا، مفت کی روٹی نہیں کھا رہا تو۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اگلے گاہک کو سودا تھما دیا۔ میرا دل چاہا کہ ان سے کہہ دوں کہ میرا باپ بھی کبھی اسی گھر کے ستونوں میں سے ایک تھا، مگر زبان جیسے تالے میں بند ہو گئی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد سے یہ دکان میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ چچی کہتی تھی، بیٹا پڑھ لکھ کر کیا کرے گا، دکان سنبھال، یہی تیری قسمت ہے۔ میں ان کی باتوں پر خاموش رہتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک شعلہ جلتا رہتا جو کہتا، نہیں، قسمت کو تو اللہ بدلتا ہے، انسان نہیں۔ دن بھر کے تھکے آرے جسم کے ساتھ جب میں رات کو کمرے میں جاتا تو چچی کے گھر کی چھت کے نیچے ٹمٹماتی بتی کے نیچے پرانے رجسٹر کے خالی صفحے پر اپنی زندگی کے خواب لکھتا۔ میں لکھتا، ایک دن میں بھی وردی پہنوں گا، عزت سے سر اٹھا کے چلوں گا، لوگ مجھے سلام کریں گے۔ چچی کبھی کبھی وہ رجسٹر دیکھ لیتی تو ہنستی اور طنز بھرے لہجے میں کہتی، ہاں ہاں، خواب تو مفت ہی دیکھے جاتے ہیں۔ میں خاموش رہتا کیونکہ میرے پاس جواب نہیں، دعا تھی۔ میں جانتا تھا کہ اللہ کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن ضرور وہ وقت آئے گا جب چچی کو فخر ہوگا کہ یہی وہ بچہ ہے جسے وہ مفت خور کہتی تھی۔ میں نے چپ چپ کر سرکاری اسکول سے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ صبح سویرے دکان پر کام کرتا اور شام کو کتابیں اٹھا کر اسکول بھاگ جاتا۔ چچی کو اگر کبھی علم ہو جاتا تو وہ کہتی، پڑھ لکھ کر کرے گا کیا، آخر کار واپس اسی دکان پر آنا ہے۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ دکان میری منزل نہیں، میرا راستہ کہیں اور جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کتابوں کے پیسے نہ ہوتے تو میں نالے کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا، چپ چاپ آسمان کی جانب دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، یا اللہ مجھے بھی وہ دن دکھا دے جب میں کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے سر اٹھا سکوں۔ کبھی کبھی میرے آنسو کتابوں کے صفحے بھگو دیتے، مگر دل کی آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑک اٹھتی۔ پھر ایک دن وہ موقع آیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پولیس میں بھرتی کا اعلان ہوا، سارا شہر بات کر رہا تھا، مگر چچی نے حسب عادت طنز کیا، ارے تجھ سے دو لفظ ٹھیک سے بولے نہیں جاتے، پولیس کیا خاک بنے گا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ فارم بھرا اور اللہ کا نام لے کر امتحان دینے چلا گیا۔ دل میں صرف ایک ہی یقین تھا کہ اللہ اگر چاہے تو راستے خود بنا دیتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، مہینے بیت گئے، امتحان کا نتیجہ آیا ہی نہیں، اور میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ اچانک ایک دن ڈاکیا گھر کے دروازے پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور میری آنکھوں کے سامنے الفاظ تیرنے لگے، مبارک ہو، آپ کا انتخاب بطور اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا ہے۔ میں وہ خط ہاتھ میں لیے دیر تک کھڑا رہا، آنسو گالوں سے بہنے لگے، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں، شکر کے تھے۔ میں چچی کو بتایا نہیں، دل چاہا کہ ایک دن جب میں واپس آؤں تو وہ خود دیکھے کہ وہی لڑکا جسے وہ مفت خورا کہتی تھی آج اللہ کے فضل سے عزت اور مرتبے کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ میں نے خاموشی سے شہر چھوڑ دیا۔ ٹریننگ شروع ہوئی۔ 5 سال مسلسل محنت، دعاؤں اور صبر کے امتحانوں میں گزر گئے، اور آج جب میں اپنے آبائی گاؤں لوٹ رہا تھا تو دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، بس وقت آنے پر۔ آج چچی کے گھر غیر معمولی چہل پہل تھی۔ صحن میں کرسیاں بچھی ہوئی تھی، برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی، اور خوشبو والے دیج کے چولہے پر رکھے ہوئے تھے۔ پورا خاندان ایک ہی نام لے رہا تھا، سب کے چہروں پر تجسس اور جوش تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، سنا ہے وہ بہت نیک اور ایماندار افسر ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب خود آ رہے ہیں۔ چچی بار بار اپنے بیٹے شکیل کو ہدایت دے رہی تھی، دیکھنا بیٹا کیسا روبدار انسان ہوگا، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں تعریف بھی تھی اور تھوڑا سا حسد بھی۔ میں نے جب گاڑی کے شیشے سے اپنا پرانا محلہ دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ یہی وہ گلی تھی جہاں کبھی میں پسینے میں شرابور دکان پر گاہکوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا۔ آج میں اسی گلی میں لوٹ رہا تھا، مگر حالات بدل چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا، وردی پہنے گاڑی سے اترا۔ 2 گارڈ میرے ساتھ تھے۔ گاؤں کے لوگ حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی سرگوشی میں کہہ رہا تھا، یہ تو کسی بڑے افسر لگتے ہیں۔ چچی کے دروازے کے باہر پورا خاندان اکٹھا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا سب کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، آئیے سر، خوش آمدید۔ چچی آگے بڑھی، ان کے چہرے پر فخر بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ بولی، بیٹا آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟
میں نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا اور آہستہ سے کہا، جی یہیں سے، کبھی اسی دکان پر کام کرتا تھا آپ کے پاس۔ میری بات سن کر چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے ہاتھ لرزنے لگے، لب کپ کپانے لگے اور وہ دھیمی آواز میں بولی، زاہد تم؟ میں نے سر جھکا کر ادب سے کہا، جی چچی جان، وہی زاہد جسے آپ نے کہا تھا کہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گا۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا، فضا میں صرف میری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سب کے چہرے حیرت سے جم گئے تھے، چچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں نے بہت ظلم کیا تم پر، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے قدموں کو چھو کر کہا، نہیں چچی، آپ نے مجھے زندگی کی وہ آنکھ دی جس نے مجھے سنوار دیا، اگر آپ کی سختی نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ چچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے ان کی آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں کہا، واقعی اللہ کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے، چچی کے چہرے پر ندامت کے آنسو بہ رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ فضا میں گہری خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ہم پر جمی تھی۔ میں نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، چچی اگر میں آپ کو معاف نہ کرتا تو یہ وردی میرے لیے بوجھ بن جاتی۔ آپ نے میرا حوصلہ توڑا تھا، مگر وہی زخم میری طاقت بن گئے۔ جن الفاظ سے کبھی دل دکھا تھا انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ چچی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، ان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اپنی کامیابی سے تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے نرمی سے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، شرمندہ مت ہو چچی جان، اللہ نے سب کا حصہ لکھ رکھا ہے، ہم سب اپنی اپنی آزمائشوں سے گزر کر ہی منزل پاتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھے، کبھی کسی یتیم یا غریب بچے کا مذاق نہ اڑائیں، وہی آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ کمزور سمجھ رہے ہیں وہی کل آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے سر اٹھا کر کھڑا ہو۔ سب کے چہرے بھیگ گئے، کوئی آنکھ خشک نہ رہی، پورا مجمع آپ دیدہ تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دکان کے اوپر لگے بورڈ کی جانب دیکھا جس پر بڑے سے حروف میں لکھا تھا، اللہ کا کرم۔ اسٹور دل سے گہری سانس نکلی اور بے ساختہ لبوں سے الفاظ نکلے، ہاں چچی واقعی اللہ کا کرم ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے میری محنت کو ضائع نہیں جانے دیا۔ اس نے اس بچے کو جو کبھی دھتکارا گیا تھا عزت کے مقام پر پہنچا دیا، اور اس لمحے میں نے سمجھا کہ سچ میں اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ میں نے مجمع کی جانب دیکھا، سب کے چہروں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں نرمی اور دلوں میں ندامت کی جھلک تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولنا شروع کیا، زندگی میں کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ اسے وہ مقام دے دیتا ہے جہاں تمہاری نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کبھی کسی کے حالات دیکھ کر اس پر ہنسنا مت، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کا رب اس کے لیے کیا لکھ چکا ہے۔ میں نے کہا، جب میں نالے کے کنارے بیٹھ کر کتابوں کے لیے روتا تھا تب کوئی میرے آنسو نہیں دیکھتا تھا، مگر اللہ دیکھ رہا تھا، وہ میرے صبر کا حساب خود لے رہا تھا۔ آج اگر میں عزت کی جگہ پر کھڑا ہوں تو یہ میری نہیں، میرے رب کی قدرت ہے، جو چاہے تو لمحے میں ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو آزمائش میں ڈال دے۔ اس لیے کبھی کسی کے حال پر تکبر نہ کرو، کیونکہ اللہ کے فیصلے پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔ مجمع میں سسکیاں بلند ہو رہی تھی، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، اور یاد رکھو، معافی انتقام سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انتقام دل کو جلاتا ہے، مگر معافی دل کو سکون دیتی ہے۔ جس نے تمہیں تکلیف دی ہو اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے کہا، اگر میں آج چچی کو معاف نہ کرتا تو یہ وردی، یہ عزت، یہ مقام میرے لیے بوجھ بن جاتا۔ معافی نے میرے دل سے ساری تلخی دور کر دی اور مجھے وہ سکون عطا کیا جو کسی بدلے میں نہیں مل سکتا۔ چچی میرے قریب آئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بولی، بیٹا تم نے آج ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق دے دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں چچی، یہ سبق مجھے خود زندگی نے دیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ جھک کر جینا چاہیے، کیونکہ جو جھکتا ہے اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کا ایک پیارا نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔